نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. کائنات میں ایک عظیم ہستی ایسی ہیں، میں صرف اگر اس کو مختصر کروں تو یوں کہنا چاہوں گا کہ نبی پاک کی شان کو بیان کرتے ہوئے، آپ کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے، آپ کا ذکر کرتے ہوئے ایک امتی کو کم سے کم اپنی زندگی تو سامنے آ ہی جانی چاہیے، اور آ ہی جاتی ہے، آ ہی جاتی ہے۔ مشہور بزرگ گزرے ہیں، روزہ اقدس پر جاتے ہوئے شرماتے ہیں، روزہ اقدس پر جانے سے پہلے 1000 بار سوچتے ہیں میں کیا عمل لے کر جا رہا ہوں، میں لائن میں کھڑا ہوں، مجھے سرکار دو عالم کے سامنے اپنے سلام پیش کرنا ہے، لیکن میری زندگی، میرے اعمال، میرا کردار، میری نگاہوں کا دیکھا ہوا، میری زبان کا بولا ہوا، میرے قلب کے اندر چلنے والے وسوسے مجھے اس بات پر ملامت کر رہے ہیں تو کیسا غلام ہے، تو کیسا امتی ہے، تیری حالت کیا ہے، کیا چہرہ لے کے جا رہا ہے، کیا قلب لے کے جا رہا ہے، کیا کردار لے کے جا رہا ہے۔ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ جیسے امتی تو کم سے کم نہ چھوڑے تھے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، بڑی پر رونق مجلس ہے، لیکن اپنا کردار، اپنا عمل، امتی ہونے کی جو حیثیت ہے وہ ہمیں سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ مجلس ذکر رسول میں کم سے کم اپنی زندگی کی یاد بھی رہنی چاہیے، اپنے اعمال کی یاد بھی رہنی چاہیے۔ آپ کے کردار سے ہمارا کردار کتنا ملتا ہے، آپ کے غلاموں کی کردار سے ہمارا کردار کتنا ملتا ہے، آپ کے غلاموں کی کردار سے ہمارا کردار کتنا ملتا ہے۔ ہماری آنکھوں میں حیا ویسی نہیں، ہمارے قلب کی سوچ ویسی نہیں، ہمارا کردار ویسا نہیں، ہمارے اعمال کی خیانت ویسی نہیں، ہماری معیشت اور ہماری زندگی گزارنے کا رہن سہن ویسا نہیں، دور دور تک نہیں۔ اگرچہ تمنا ہماری یہ ہے ہم اس زمانے میں ہوتے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے، ہمارے ہاتھوں میں تلواریں ہوتی، ہم گھوڑوں کے سینوں پر سوار ہوتے، ہم اپنی گردنیں قربان کر دیتے، اپنی جان نچھاور کر دیتے، ہم اپنا سب کچھ ان پر مٹا دیتے، لیکن شاید اگر ہم اس زمانے میں ہوتے ہمارا حال کیا ہوتا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے اعمال کی جو صورت آج ہمارے سامنے موجود ہے یہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئے۔ اللہ کرے کہ استادوں کی شاگردوں کی چھپی رہے، اللہ کرے کہ ماں باپ کی اولادوں کی چھپی رہے، اللہ کرے کہ رشتہ داروں کی رشتہ داروں سے چھپی رہے، اللہ کرے کہ ہم سب کی پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چھپی رہے۔ اللہ ستاری کا معاملہ کرے، حضرت حسین سے، حضرت حسن سے، حضرت طلحہ سے، حضرت دجانہ سے، حضرت خبیب بن عدی سے اور حضرت سعد بن ربیع سے جنہوں نے آپ کے قدموں پر جان نچھاور کی، خدا کی قسم اگر ہماری زندگی کو وہ دیکھیں وہ نہ جانے ہمیں کیا سمجھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس زمانے کے حالات کے باوجود، ہماری بدعمالیوں اور ہمارے برے حالات کے باوجود ہمارے ساتھ جو محبت کا اظہار فرمایا ہے وہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آزار ہماری طرف سے پیش کیے، قربانی کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اللہ ان امتیوں کی طرف سے قربان ہے جو کبھی قربانی نہ کر سکے۔ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں جو بعد میں آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا حالات ایسے ہوں گے، اللہ کے نبی نے بشارت دی ایسے حالات آئیں گے میری امت کا امتی جب میری سنت پر عمل کرے
اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا. تاکہ نبی فرماتے ہیں 100 شہیدوں کو جتنا ثواب ملتا ہے میں اپنے امتی کے میری سنت پر عمل کرنے پر اس کو اللہ دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا. رات کو انسان مومن سوئے گا, صبح کو انسان کافر اٹھے گا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کردار دیا ہے, ہمیں ترکتکم علی ملت بیضاء, میں نے آپ کو روشن ملت چھوڑا ہے, ایسی روشن ملت جن کو کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں, نہ کلچر کی, نہ تہذیب کی, نہ لباس کی, نہ چہروں کی بناوٹ کی, نہ تعلیم کی, نہ صلاحیتوں کی, کسی چیز کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ نے ہمیں قرآن کا خزانہ دیا, ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خزانہ دیا اور فرمایا یبتغون عندهم العزة, تم کہاں عزت تلاش کرتے ہو, تم کہاں علم تلاش کرتے ہو, تم کہاں تہذیب تلاش کرتے ہو, تم کہاں لباس تلاش کرتے ہو, تم کہاں زندگی کے اسٹائل تلاش کرتے ہو. یبتغون عندهم العزة, اگر تم ان کے بعد عزت تلاش کرتے ہو تو یاد رکھو وہ مغضوب علیہم الضالین ہیں, اور پر اللہ کا غضب نازل ہوا, پھر تم پر بھی اللہ کا غضب نازل ہوگا. اکبر مع من احبا, ہم انسانوں کو ان کے ساتھ اٹھائیں گے جو جن کے ساتھ محبت کرتا ہوگا, جو جن کے بڑوں سے محبت کرے گا, جو ان کے کلچر سے محبت کرے گا, جو جن کے لباس سے محبت کرے گا, جو جن کی شادی میں کے طریقوں سے محبت کرے گا, ہم ان کو انہیں کے ساتھ اٹھائیں گے. ہم یتیم نہیں ہے, ہمارا سہارا وہ یتیم ہے جس نے یتیمی کا درد برداشت کر کے سارے کے سارے یتیموں کا والی بن چکا ہے. الم تجد یتیما فآوی, اللہ نے اس یتیم کو اپنا سہارا دیا, اس یتیم نے ہم سب کو سہارا دیا. اور یہ دیوانہ پن نہیں ہے, یہ محبت کا دیوانہ پن نہیں ہے, یہ الفاظ کا پیچ و خم نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. اور اس محبت کو لوگ دیوانہ پن سمجھتے ہیں, اس لیے کہ اس مشن کو لوگ دیوانہ پن اس دن سے سمجھتے آ رہے ہیں جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی یہ صدا لگائی تھی. اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون, قلم کی قسم, اور قلم کی قسم اس لیے کھائی گئی کہ قلم نے وہ ساری تقدیر لکھ دی. کیا تقدیر لکھی؟ اولئک حزب اللہ, کہ اللہ کی جماعت کھڑی ہوگی. الا ان حزب اللہ هم الغالبون, اللہ کی جماعت غالب آئے گی, اللہ کا دین غالب آئے گا. دنیا کے پیچ و خم, دنیا کے اپس اینڈ ڈاؤنس, دنیا کے حالات اور دنیا کی کردار کشی اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس امت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا, اس امت کو ڈرایا جائے گا, اس امت کو مایوس کیا جائے گا, اس امت کو اپنے ماضی سے کاٹ کر پیش کیا جائے گا. لیکن امت کہے کہ امتی کہے گا, امت کہے کہ فرد کہے گا, یاد عہد رفتہ میری خاک کو اکسیر ہے, میرا ماضی میرے استقبال کی تفسیر ہے. ہمیں ملت بیضا پر چھوڑا گیا, ہمیں خوبصورت کلچر, خوبصورت تہذیب پر چھوڑا گیا. ہم یتیم نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا قلم کی قسم, یعنی تقدیر کی قسم, تقدیر میں لکھے گئے ایک ایک حرف کی قسم, ایک ایک جملے کی قسم جس میں لکھا گیا ہے اللہ کا دین غالب آئے گا. مان تبی نعمت ربک بمجنون, آپ کے اوپر آپ کے رب کا احسان ہے, آپ اپنے رب کے محبوب ہیں. یہ دنیا آپ کو دیوانہ سمجھتی ہے, آپ کے مشن کو, آپ کے کام کو, آپ کے دین کو دیوانہ سمجھتی ہے. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی اور مجھے اور آپ کو بھی تسلی دی گئی. جب دنیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو پاگل کہے گی, دیوانہ کہے گی, ان کے کاموں کو پاگل پن اور دیوانہ پن سمجھا جائے گا, یا اللہ بھی مخاطب کرے گی نہ تمہارے نبی دیوانے تھے, نہ نبیوں کے دیوانے ہیں. یہ دیوانہ پن جو ہے یہ حقیقت ہے, یہ موت کی طرف لے جا رہا ہے, یہ اللہ کے سامنے حساب کی طرف لے جا رہا ہے, یہ دنیا کے اختتام کی طرف لے جا رہا ہے, یہ انسانوں کے سامنے حقیقتیں کھولے گا. ان لَكَ غیر ممنون, اور کوئی یہ نہ سوچے کہ دین پر چلنے پر کیا ملے گا, دیکھیں گے جب مریں گے تب دیکھیں گے. نا, جو دین پر کھڑا رہے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کا شمع جلائی ہے, اس دین کا دیا جلایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو وہ اجر دیا ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا, اس امت کو بھی اللہ وہ اجر دے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اللہ نے اپنے نبی کو اخلاق کی اس معیار پر رکھا ہے, اس معیار پر رکھا ہے کہ دنیا کو کوئی انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا. اللہ کے نبی نے اپنی امت کو اخلاق کا وہ معیار سکھایا ہے کہ دنیا کی کوئی قوم وہاں پہنچ نہیں سکتی. ہاں, دنیا والوں کو مخاطب کر کے کہا گیا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ, آپ بھی دیکھو گے, یہ دنیا بھی دیکھے گی, یہ امت بھی دیکھے گی, ساری امتیں بھی دیکھیں گی. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ, کہ دماغ کس کا خراب ہے, برے راستے پر کون ہے, اچھے راستے پر کون ہے, موت کی تیاری میں کون ہے, قبر کی تیاری میں کون ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا ڈر کس کو ہے. اور اللہ
کے وعدوں اور اللہ کی وعیدوں سے واقف ہوں۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، اللہ جانتے ہیں کہ کون گمراہ ہے اور کون صحیح راستے پر ہے۔ الحمدللہ ہم جانتے ہیں اللہ نے ہمیں وہ طریقہ اور وہ سنت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا حسین کردار عطا کیا ہے۔ اب آپ کی محبت ہمارے ایمان کی نشانی ہے، اب آپ کی اتباع ہمارے ایمان کی علامت ہے، اور یہی محبت اور یہی اتباع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں کھڑا کرے۔ ایک صحابی آئے اور بڑے دکھ کے ساتھ روتے ہوئے آپ کے سامنے آ کر بیٹھے، فرمایا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، اتنی کہ اپنی اولاد سے بھی نہیں، اتنی کہ اپنے ماں باپ اپنے بیوی بچوں سے بھی نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ فرمایا کیا ڈر لگتا ہے؟ فرمایا رسول اللہ مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ محبت میں موت کی جدائی آ جائے اور پھر ہماری ملاقات نہ ہو، آپ کہیں اور ہوں گے، ہم کہیں اور ہوں گے، آپ جنت کے کس مقام پر ہوں گے، آپ کو اللہ نے کیا مقام دینا ہے، ہم آپ کے امتی ہیں، ہم گنہگار ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ موت ہمیں اور آپ کو جدا کر دے۔ میں تو گھر میں پریشان ہوتا ہوں کہ جب گھر میں ہوتا ہوں آپ کی یاد اور آپ کا چہرہ سامنے آتا ہے، گھر میں تڑپ اٹھتا ہوں کہ تب آپ کی مجلس میں آؤں، آپ کا دیدار کروں، جب موت ہمیں جدا کر دے گی پھر ہم آپ کا دیدار کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی جذبات کو دیکھا، آپ کے پاس جواب نہیں تھا، یا تھا آپ نے لینا مناسب نہیں سمجھا، آپ نے سر جھکا لیا اور خاموشی اختیار کی۔ اسی خاموشی کے عالم میں اللہ کو یہ سوال، اللہ کو یہ جذبہ محبت کا بڑا پسند آیا۔ اللہ نے آیت اتاری وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ بس آیت کی طرف سنیں، فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو ان کی دین کو، جو ان کی ایمان کو، جو ان کی دینی عملی زندگی کو اپنائے گا اور ان جیسا بن کر دکھائے گا، اللہ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تمام انبیاء کا ساتھ دے گا، تمام انبیاء کا ساتھ دے گا، صدیقین کا ساتھ دے گا، صلحاء کا ساتھ دے گا، شہداء کا ساتھ دے گا، اور پھر قرآن نے کہا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ کتنے بہترین ساتھ ہیں، کتنے بہترین لوگ ہیں، کتنے بہترین لوگ ہیں، ان کا ساتھ جسے مل جائے پھر اسے اور کس ساتھ کی ضرورت ہے؟ اللہ کرے کہ ہمیں بھی وہ ساتھ نصیب ہو، اللہ کرے ہماری زندگی ایسی بن جائے جیسی اس ساتھ پر، جیسا جس زندگی پر وہ ساتھ ملنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔